اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی سورہ المومنون میں ارشاد فرمایا ہے، اور کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تجھے بیکار پیدا کیا اور تمہیں ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ جس دنیا کے اندر ہم جی رہے ہیں یہ بس ایک دھوکہ ہے، اور یہ خوبصورت اور دلکش نظر آنے والی دنیا صرف اور صرف ہماری آنکھوں پر ڈالا ہوا ایک پردہ ہے۔ اس پردے کے پیچھے کا منظر بہت ہی خوفناک اور ہیبت ناک ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اسی وقت انسان کی آنکھوں سے یہ پردہ ہٹ جاتا ہے۔ تب مرنے والا انسان ایک نئی دنیا کو دیکھتا ہے جو اس کی حقیقی اور اصل دنیا ہوتی ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہر انسان کو اس خوبصورت نظر آنے والی دنیا کو چھوڑ کر اپنی حقیقی دنیا کی طرف ضرور جانا ہے۔ اس دنیا میں داخل ہو جانے کے بعد کبھی انسان کو اس دنیا میں لوٹ کر نہیں آنا۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ جب انسان کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو مرنے سے 40 دن پہلے انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ مرنے سے 40 دن پہلے فرشتے اس مرنے والے انسان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور آسمان پہ انسان کی موت کا فیصلہ کس طرح سے کیا جاتا ہے، اور روح نکالنے والے فرشتے انسان کے پاس آ کر کیا کہتے ہیں۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں انسان کی تخلیق کا مقصد بیان فرمایا کہ ہم نے انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور ساتھ ہی اللہ نے انسان کی موت کی خبر بھی سنا دی کہ ہر انسان کو مر جانے کے بعد ہماری طرف لوٹنا ہے اور اپنے اعمال کا بدلہ لینا ہے۔ اللہ کے عرش کے نیچے ایک درخت ہے کہ جس کا نام شجرۃ المنتہا اور اسے شجر ممنوعہ کا درخت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ درخت اتنا بڑا ہے کہ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ نے اس کائنات کے اندر انسانوں اور انسانوں کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات کو پیدا کیا ہے ان کی تعداد اور تمام انسانوں کے نام اس درخت کے ہر ایک پتے پر نام تحریر ہیں۔ روایات میں ہے کہ جب انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے اور اس کی عمر ختم ہو جاتی ہے اور انسان کی موت واقع ہونے میں صرف 40 دن باقی رہ جاتے ہیں، تو اس وقت حضرت اسرائیل علیہ السلام کے سامنے اس درخت کا ایک پتا گر جاتا ہے، اور اس پتے پر اس بندے کا نام تحریر ہوتا ہے کہ جس کی موت واقع ہونے والی ہوتی ہے۔ اس طرح سے جب شجرۃ المنتہا سے اس انسان کے نام کا پتا گر جاتا ہے تو اس وقت آسمان کے تمام فرشتے اس شخص کو مردہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ مرنے سے 40 دن پہلے فرشتوں کی فہرست میں مردہ تحریر کیا جاتا ہے۔ اس طرح وہ انسان کہ جس کے نام کا پتا گر چکا ہوتا ہے وہ دنیا میں 40 دن تک زندہ رہتا ہے، اور جب اس کی زندگی کے 40 دن پورے ہو جاتے ہیں تو ملک الموت اس شخص کے پاس آ جاتا ہے اور اس شخص کے سامنے آ کر بیٹھ جاتا ہے، اور اس وقت بندہ اپنی بیماری کی تکلیف میں ہوتا ہے۔ جب وہ ملک الموت کو دیکھتا ہے تو اسے دیکھ کر گھبرا جاتا ہے اور اس سے پوچھنے لگتا ہے کہ تم کون ہو؟ تو ملک الموت اس شخص سے کہتا ہے کہ میں ہی ملک الموت ہوں۔ بس ملک الموت کی یہ بات سن کر وہ مرنے والا شخص اپنے منہ کو پھیر لیتا ہے اور اسی وقت اس کی آنکھیں پتھرا جاتی ہیں۔ پھر ملک الموت اس شخص سے کہتا ہے کہ کیا تو مجھ کو نہیں جانتا کہ میں وہ ہوں کہ جس نے تیری اولاد کی اور تیرے ماں باپ کی روح کو قبض کیا، اور آج وہ وقت آ پہنچا ہے کہ جب میں تیری روح کو قبض کروں گا اور تو دیکھ لے گا اپنی اولاد اور اپنے عزیز و اقارب کو کہ جو تجھ سے پہلے موت کا ذائقہ چکھ چکے ہیں۔ میں وہ موت ہوں کہ جو تجھ سے پہلے والے لوگوں کی جان لے چکا ہوں، جبکہ وہ لوگ تجھ سے زیادہ مالدار اور قوت اور طاقت کے مالک تھے۔ اس کے بعد ملک الموت اس مرنے والے شخص سے پوچھتی ہے کہ تم نے دنیا کو کیسا پایا؟ تو مرنے والا شخص کہے گا کہ میں نے دنیا کو بے وفا اور مکار پایا۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے دنیا اس شخص کے پاس آئے گی اور اس مرنے والے شخص سے کہے گی کہ اے نافرمان، تو نے اپنے رب کی کس قدر نافرمانی کی اور کس قدر تو نے گناہ کیے۔ تمہیں بہت سارے لوگوں نے سمجھایا اور نصیحت کی باتیں سنائی، لیکن تم نے کسی کی بات نہ مانی۔ تم یہ سمجھتے رہے کہ میں اس دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ رہوں گا اور مجھے موت نہیں آئے گی۔ اس کے بعد وہ دنیا کہ جس سے انسان نے محبت کی اور اپنی آخرت کو چھوڑ کر گناہوں کے اندر مبتلا رہا، اس وقت وہی دنیا اس مرنے والے شخص سے کہے گی کہ میں تجھ سے اور تیرے اعمال سے بیزار ہوں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے حکم سے
उस मरने वाले शख्स का माल उसके सामने आएगा और उससे कहेगा कि ऐ नाफरमान, तुमने नाहक और नाजायज़ तरीके से मुझे हासिल किया और तुम मुझको गुनाहों के अंदर खर्च करते रहे। अगर तुम अपना माल गरीबों और मस्कीनों पर खर्च करते तो आज मैं तुम्हारे काम आता। इसके बाद मरने वाले इंसान की ज़ुबान बंद हो जाती है, और जब मरने वाले इंसान की ज़ुबान बंद हो जाए तो इसके बाद 4 फरिश्ते उसके पास आते हैं। लिहाजा जब पहला फरिश्ता आता है तो मरने वाले शख्स को कहता है कि ऐ अल्लाह के बंदे, मैं तेरी रोज़ी पर मुवक्कल फरिश्ता हूँ। मैंने पूरी रूए ज़मीन में मशरिक़ से लेकर मगरिब तक तेरे रिज़्क़ को तलाश किया, मगर तेरी रोज़ी का एक भी लुक़मा नहीं कहीं भी पाया। इसके बाद दूसरा फरिश्ता उस मरने वाले इंसान से कहता है कि ऐ अल्लाह के बंदे, मैं तेरे पानी पर मुवक्किल फरिश्ता हूँ। मैंने पूरी रूए ज़मीन में मशरिक़ से लेकर मगरिब तक के तेरे पीने के पानी को तलाश किया, लेकिन तेरे पीने के लिए मुझे एक भी कतरा ना मिला। बस तीसरा फरिश्ता कहता है कि ऐ अल्लाह के बंदे, मैं तेरी सांस पर मुवक्किल फ़रिश्ता हूँ। मैंने पूरी ज़मीन पे तेरी सांस को तलाश किया, मगर तेरे लिए एक भी सांस ना ला पाया। बस इसी तरह से चौथा फरिश्ता उस मरने वाले शख्स के पास आता है और कहता है कि ऐ अल्लाह के बंदे, मैं तेरी उम्र पर मुवक्किल फ़रिश्ता हूँ। मैंने तमाम रूए ज़मीन पर तेरी उम्र को ढूंढा, मगर तेरी उम्र का एक भी हिस्सा, एक भी लम्हा कहीं ना पाया। बस इसके बाद नामाए अमाल लिखने वाले 2 फरिश्ते इसको इसका नामाए अमाल दिखाते हैं, और वो शख्स जब अपने नामाए अमाल को देखता है तो उस वक्त मैयत की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, और वह मरने वाला शख्स अपने दाएं बाएं देखना शुरू हो जाता है और अपना नामाए अमाल पढ़ने से डरता है। बस बहुक्मे खुदा उस शख्स की रूह को कब्ज़ कर लिया जाता है। बस फिर इंसान इस झूठी दुनिया को छोड़कर कभी ना ख़त्म होने वाली दुनिया में चला जाता है।